بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ وصحبہ اجمعین۔ باب قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لوگوں اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کتاب النکاح کے ابواب میں یہ باب اس بات سے متعلق ہے کہ آدمی کو اللہ تعالی نکاح کے ذریعے سے، اس رشتے کے ذریعے سے جو خاندان نصیب کرتا ہے، جو اولاد و ذریت کا ایک سلسلہ عطا کرتا ہے، تو انسان کے اوپر لازم ہے کہ جس طرح وہ اپنی جنت کی فکر کر رہا ہے اور اپنے لیے جہنم سے بچاؤ، جہنم کی آگ اور اس کے دھوئیں سے حفاظت کا وہ انتظام کر رہا ہے، فکریں لے رہا ہے، ایسے ہی اپنے اہل و عیال اور اپنے خاندان کے ہر چھوٹے بڑے کے متعلق بھی اس کو فکر مند ہونا چاہیے۔ نکاح کے ذریعے ہی سے خاندان بنتا ہے، اس لیے اس مضمون کو نکاح کے ذیل میں پیش کیا، اور حدیث میں بات اس طرح فرمائی گئی کہ جب تمہارا نکاح کے ذریعے سے ایک بڑا خاندان مرتب کر دیا اللہ نے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ان افراد میں کوئی تو ہوگا جو سب کا بڑا ہوگا، کوئی بعض کا بڑا ہوگا، تو اس کو سمجھایا گیا کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول، ہر ایک تم میں کا راعی ہے، یعنی اس کو کسی نہ کسی پر فوقیت، بڑائی اور سرپرستی، نگہبانی کا مقام حاصل ہے۔ اب جس کو یہ مقام حاصل ہے، جو کسی کا بڑا ہے، سرپرست ہے، نگراں ہے، مثلاً باپ ہے، اولاد کے حق میں بڑا ہے، شوہر ہے، بیوی کے سامنے وہ بڑا ہے، چھوٹے بھائیوں پر بڑا بھائی بڑا ہے، اس کو سرپرستی اور نگرانی اور نگہبانی کی حیثیت حاصل ہے، تو چاہیے یہ کہ یہ نگراں، یہ بڑا اپنی ذمہ داری ادا کرے، اپنے کو راعی سمجھے۔ راعی کہتے ہیں بکری چرانے والے کو۔ بکری اگر گم ہو گئی، بھوکی مر گئی، بھیڑیا لے کے بھاگ گیا، تو چرواہا مسئول ہوتا ہے۔ چرواہے سے ہی باز پرس ہوتی ہے کہ تم کیا کر رہے تھے، تم نیند نکال رہے تھے، تم نے غفلت کیوں برتی۔ اور ایک خاص بات یہ ہے یہاں پر نقطے کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ذمہ دار کو، گھر کے ہر ذمہ دار کو راعی کہا۔ راعی سے دو قسم کا نقصان پہنچتا ہے، ایک تو یہ کہ وہ خود چرانے والا خود بکریوں میں کسی قسم کی خیانت کرے، کاٹ کے کھا جاوے، بیچ دے وے۔ دوسرا یہ کہ اس کی غفلت کی وجہ سے کوئی اور اس قسم کی کوئی بددیانتی کر ڈالے، کوئی ظلم کر ڈالے، مالک کا نقصان کر ڈالے اور ان بکریوں کو کوئی تکلیف پہنچا دے وے۔ تو دو قسم کی معصیتیں اور دو قسم کی کمزوریاں راعی سے متعلق عموماً ہوتی ہیں۔ یہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم میں کا ہر کوئی راعی ہے، کلکم راعٍ وکلکم مسئول، ہر ایک سے سوال بھی ہونے والا ہے۔ فالامام راعٍ، امام سے سوال ہوگا، امام نگہبان ہے، ذمہ دار ہے، تو اس سے بھی سوال ہوگا۔ وہو مسئول والرجل راعٍ علی اہلہ وہو مسئول، مرد اپنی اہلیہ پر، اپنی بیوی پر راعی ہے، ذمہ دار ہے، اس سے بھی سوال ہوگا۔ والمرأة راعیۃ علی بیت زوجہا، اور عورت کو شوہر کے گھر کی نگہبانی کی سرپرستی حاصل ہے، شوہر کے گھر کی نگہبانی کا مقام حاصل ہے، عورت اس کے بارے میں پوچھی جائے گی۔ والعبد راعٍ علی مال سیدہ، اور غلام اپنے آقا کے مال کا نگہبان ہے، اس سے سوال کیا جائے گا۔ الا فکلکم راعٍ وکلکم مسئول، سنو تم میں سے ہر شخص راعی اور حاکم ہے، نگہبان ہے، اور اس کی رعایا کے متعلق سوال ہوگا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا تو مقصد اس باب سے صرف اس قدر ہے کہ اپنے گھر والوں کی خبر گیری کرنا، اصلاح کرنا آدمی کے فرائض میں داخل ہے۔ اس سے پہلے اصل میں ایک حدیث آئی تھی، اس سے باب سے مناسبت بھی سمجھ میں آئے گی۔ ایک تو باب کی حدیث سے مناسبت ہوتی ہے، تو یہاں تو حدیث کی ترجمۃ الباب سے مناسبت بالکل واضح ہے کہ قرآن مجید کی آیت میں کہا گیا خود کو بھی بچاؤ، گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ تو
اور حدیث میں کہا گیا ہر ایک ذمہ دار ہے، اس لیے خود کو بھی بچاؤ، گھر والوں کو بھی بچانے کی فکر کرو، ورنہ تو مسئول ہوگے۔ تو باب کی حدیث سے مناسبت، حدیث کی باب سے مناسبت تو بالکل کھلی ہوئی ہے۔ اس باب کی پچھلے ابواب سے مناسبت اگر دیکھیں تو یہ بات نکلتی ہے کہ پہلے باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل فرمائی، اس میں یہ بات آئی تھی کہ عورت ٹیڑھی پسلی سے بنی، اور ٹیڑھی پسلی سے بننے کا حاصل یہ ہے کہ اگر اس کو تم مکمل سیدھی کرنے کے چکر میں پڑو گے ٹوٹ جائے گی، اور ایسے ہی چھوڑ دو گے تو چبھتی رہے گی، پریشان کرتی رہے گی۔ اس لیے کچھ نہ کچھ اس کی اصلاح اور اس میں سدھار لانے کی فکر تو ہونی چاہیے۔ تو وہاں سے یہ غفلت کہیں نہ ہو جائے، غفلت کا کوئی دروازہ نہ کھل جائے کہ اپنے ماتحتوں کی تربیت کو بالکل انسان بھلا دے۔ اس لیے امام بخاری علیہ الرحمہ نے یہ باب منعقد کیا اور قرآن کی آیت کا سہارا لیا، قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ مطلب یہ ہے جس قدر ممکن ہو اس قدر اہل خانہ کی تربیت کرنی چاہیے۔ آگے دوسرا باب آ رہا ہے حسن المعاشرہ مع الاہل، گھر والوں سے اچھا سلوک کرنا۔ یہ بڑا لذیذ باب ہے، پڑھنے پڑھانے والے بڑی دلچسپی سے اس باب کو پڑھتے ہیں۔ آپ بھی جب سنیں گے تو آپ کی بھی دلچسپی ہوگی۔ اس باب کا حاصل سمجھیے، حسن المعاشرہ مع الاہل، گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اب گھر والوں میں گھر والی بھی ہے اور آپ کی ذریت بھی ہے، آپ کے خاندان کے گھر کے جملہ افراد اس میں شامل ہیں درجہ بدرجہ۔ سب سے پہلے نمبر پر جس کے ساتھ سب سے زیادہ قریب کی زندگی گزارنی پڑتی، لین دین اور معاملات کے تعلق سے، ایک دوسرے کے ذاتی احوال اور امور کے تعلق سے سب سے زیادہ جس سے قرب ہے وہ سب سے پہلے اس میں داخل ہے، وہ ہے آپ کی بیوی۔ اس کو جس قدر آپ سے قرب ہے اتنا قرب کسی کو نہیں۔ یہ اور سی بات ہے کہ قلب میں محبت والدین کو سب سے زیادہ ہوتی ہے، حق ان کا سب سے زیادہ ہوتا ہے، یہ سب دوسری بات ہے۔ لیکن جتنے زیادہ معاملات کا اور ایک دوسرے کے آپس میں کاموں کا، ایک دوسرے سے جو تعلق اور آمنا سامنا اس کا موقع آتا ہے، وہ سب سے زیادہ اہلیہ کے ساتھ ہوتا ہے، شوہر کا اپنی اہلیہ کے ساتھ اور بیوی کا اپنے شوہر کے ساتھ۔ اس لیے حسن المعاشرہ میں سب سے پہلے نمبر پر آپ کی گھر والی آپ کے سامنے ترتیب میں آئے گی، پھر دوسرے افراد آئیں گے۔ تو اب ترجمہ یہ ہوگا اور حاصل یہ ہوگا کہ جس سے جتنا زیادہ سابقہ پڑ رہا ہو اس کے ساتھ اس نے زیادہ حسن معاشرت کی فکر ہونی چاہیے۔ سب سے زیادہ جس سے سابقہ ہو اس کے ساتھ حسن معاشرت کی فکر سب سے زیادہ ہونی چاہیے۔ بہی قال حدثنا سلیمان۔ حدیث پڑھنے سے پہلے آپ پہلے اس حدیث کے تعلق سے 2-3 باتیں جان لیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ حدیث جو آپ کے سامنے آ رہی ہے، یہ حدیث ام زرع کہلاتی ہے۔ یہ حدیث ام زرع کہلاتی ہے۔ حدیث ام زرع اس لیے کہلاتی ہے کہ اس میں ایک قصہ آیا ہے زوجین کا، اور پھر ان کے طلاق کا، ان کے بیچ طلاق کے وقوع کا۔ وہ بیوی ام زرع تھی اور شوہر ابو زرع تھا، اور بیچ میں ایک بچہ تھا، اسی کی بنیاد پر وہ ابو زرع اور وہ ام زرع۔ اس لیے یہ حدیث، اور یہ حدیث بڑی دلچسپ اور بڑی طویل ہے، اس لیے یہ بڑی مشہور بھی ہے۔ اس روایت کو امام بخاری نے یہاں نقل کیا، اسی طریقے سے امام مسلم، امام ترمذی، امام نسائی نے بھی اس کی تخریج کی ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے شمائل میں اس کو ذکر کیا۔ اس طویل حدیث کا ایک ہلکا سا اجمالی خاکہ بس آپ کے سامنے پہلے رکھ دیا جاتا ہے، تاکہ حدیث کا مضمون تھوڑا سا سامنے آ جاوے اور پھر اس کے متعلق دوسری بحثوں کا سمجھنا آسان ہو جاوے۔ اس حدیث میں یہ مضمون وارد ہے کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ 11 عورتیں بیٹھیں، 11 سہیلیاں تھیں، ایک جگہ مل کر کے بیٹھیں،
اور انہوں نے یہ عہد کیا، معاہدہ کیا کہ ہر کوئی اپنے اپنے شوہر کی بات، اندرون کی بات بلا تردد اور بلا تکلف سنائے اور کچھ بھی اس میں پوشیدہ نہ رکھے۔ ان کے اس معاہدے کے بعد عورتوں نے اپنے اپنے شوہروں کی اندر باہر کی باتیں کہنی شروع کی۔ 10 نے کہہ لیا، 11ویں کی کہانی بھی آ گئی، اور 11ویں کی کہانی میں یہ بات آئی تھی کہ اس 11ویں خاتون نے یہ کہا تھا۔ 11ویں خاتون وہی ام زرع تھی۔ وہ کہنے لگی، میں بڑے اچھے گھرانے میں آئی، ابو زرع کے ہاں۔ ابھی اس کو بھی میں اختصار نہیں بتا رہا ہوں، پھر عبارت اور متن کا سہارا لے کر کے، روایت کا سہارا لے کر کے باتیں پوری کی جائیں گی۔ ابو زرع سے میری شادی ہوئی، بہت اچھا انسان تھا، کھلا پلا کر کے مجھے موٹا تازہ کر دیا، کسی قسم کی میرے حقوق کے سلسلے میں کمی نہیں کی، بلکہ میری سوچ سے زیادہ، میں تو ایک غریب گھرانے کی خاتون تھی، مجھے بہت کچھ اس نے نواز دیا۔ لیکن اچانک اس کی نگاہ پڑ گئی ایک دوسری خاتون پر راستہ چلتے ہوئے، اور اس کے عشق میں وہ مبتلا ہو کر اس نے مجھ کو طلاق دے دیا، اور اس سے اس نے شادی کر لی۔ یہ اتنی مختصر بات یہاں یاد رکھیں۔ لیکن پھر اس ام زرع نے دوسری جگہ شادی کی، اس کی بھی شادی ہو گئی، اس کی بھی ہو گئی، لیکن اس کو برابر ام زرع کو یہ خیال رہا کہ اس دوسرے شوہر نے بھی میرے ساتھ اچھا ہی کیا ہے، مگر پھر بھی پہلے شوہر نے جو کچھ میرے ساتھ کیا تھا اس کی نظیر اور اس کی مثال نہیں مل سکتی ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ واقعہ سنا کر، اگر آپ نے سنایا ہے جیسا کہ بعض محدثین کا قول ہے، یا حضرت عائشہ سے سن کر جیسا کہ ایک دوسرے طبقے محدثین کا قول ہے، اس واقعے کی تکمیل پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہارے لیے ابو زرع کی طرح ہوں، یعنی جس طرح ابو زرع نے ام زرع کو ہر قسم کا آرام پہنچایا، اور مطلقہ ہونے کے باوجود بھی ام زرع نے ابو زرع کو فراموش نہیں کیا۔ کتنا خوبصورت اور کتنا حسن سلوک والا وہ شوہر تھا۔ میں کنت لک کابی زرع لام زرع، جیسے ابو زرع ام زرع کے حق میں اس نے سلوک والا انسان ثابت ہوا، میں بھی تمہارے لیے ایسا ہی ہوں، مگر اس نے تو طلاق دے دی، میں تم کو طلاق دینے والا نہیں۔ اس نے تو رشتہ الگ کر دیا، میں رشتہ الگ کرنے والا نہیں۔ یہ پوری روایت کا میں نے ایک اجمال کا بھی ایک صرف کی جھلک بتا دی، پوری روایت کے اجمال کی ایک جھلک بتائی، خلاصہ بتائی، یہ مضمون اس میں آئے گا۔ اب ہر خاتون نے کیا کہا، تعریف کی ہے، شکایت کی ہے، کیا اپنا تبصرہ کیا ہے، وہ خود روایت میں اور متن میں یہ باتیں آ رہی ہے۔ تو اب متن بھی آئے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا محاصل بھی آئے گا، اور ساتھ ساتھ اس سے نکلنے والے فوائد بھی آپ کے سامنے آئیں گے۔ اس واقعے سے مقصود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا حسن معاشرت کو بتلانا ہے کہ آدمی کو ایسا ہونا جیسے ابو زرع تھا ام زرع کے لیے طلاق کے قضیے کی نفی کے ساتھ، اور یہ نفی وہیں سے ہو رہی ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشاد میں فرمایا کہ میں تمہارے لیے ایسا ہی ہوں جیسے ابو زرع ام زرع کے لیے، مگر یہ کہ میں تمہیں طلاق دینے والا نہیں۔ آج کل اگر آپ دھیان دیں گے تو ہر ذمہ دار اپنے ماتحتوں کے حقوق کے سلسلے میں کچا ثابت ہو رہا ہے۔ اس کی دو وجہ ہے، اس لیے کہ جن کا وہ ذمہ دار بنایا جاتا ہے ان کو وہ اپنا سمجھتا ہے، اور اپنا سمجھنے کی وجہ سے اپنائیت سے غلط فائدہ اٹھا کر کہ یہ میرا کچھ کرنے والا نہیں، صبر ہی کرے گا، اس لیے آدمی بے اعتدالی سے وفا کے بجائے جفا سے کام لیتا ہے۔ دوسرے یہ کہ وہ ماتحت ہوتا ہے، مجبوری میں ہوتا ہے، تو اس کی مجبوری سے انسان غلط فائدہ اٹھاتا ہے۔ اس لیے انسان کو اپنی اہلیہ کے اور اپنے اہل و عیال کے، اہل خاندان کے افراد کے حقوق میں بہت حساس ہونے کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔